ذی الحجہ کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے، اور آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے اس مہینے کی فضیلت کی وجوہات میں 2 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک بڑی اہم وجہ کہ اس ماہ مبارک میں حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ بڑا ہی باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی اسی ماہ مبارک میں رکھا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کی ایک اہم وجہ، کل کا جو دن ہوگا یوم عرفہ کا دن ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ تو یہ کل کا دن ایسا بابرکت اور باسعادت دن ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ میں روزہ رکھے گا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نہایت فضیلت والا روزہ ہے کل کے دن کا روزہ، اس لیے اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے تو اہتمام کریں کہ کل یعنی یوم عرفہ کے دن انسان روزہ رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس ماہ مبارک کی فضیلت کی ایک اہم وجہ کہ اس مہینے میں قربانی جیسا اہم حکم ادا ہوتا ہے۔ قربانی کی مشروعیت کب سے ہوئی، اور کیا یہ پہلی شریعتوں میں بھی حکم تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کریم سے جو بات ہمیں اشارتاً معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، تو جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا صدقہ پیش کیا، تو جو قابیل تھا، اس قابیل نے غلے میں سے پیش کیا۔ اس کے پاس غلہ تھا تو اس نے کچھ غلہ پہاڑ کے اوپر رکھا، اور جو حابیل تھا اس نے نہایت خوبصورت جانور اللہ کے نام پر ذبح کر کے اسے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس دور میں یہ معمول تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی، تو جس غلے کو اور جس گائے بیل کو آگ کھا لے تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، اور جس کو نہ کھائے تو گویا وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ تو جو صدقہ حابیل نے کیا تھا، تو چونکہ اس نے بڑے صدق دل سے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور نہایت قیمتی مال اس نے اللہ کے راستے میں دیا تھا جانور کی صورت میں، تو اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کیا اور آگ نے اسے کھا لیا۔ لیکن جو صدقہ قابیل نے کیا تھا تو اس نے تھوڑا سا غلہ دیا، اور وہ غلہ بھی برائے نام تھا، بس اپنے سر سے ایک حکم ٹالنے کے لیے اس نے دیا، صدق دل سے نہیں دیا تھا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ تو گویا پہلی شریعتوں میں بھی یہ بات تھی کہ انسان قربانی کرتا تھا، اور قربانی اللہ کے ہاں جب قبول ہو جاتی تو آگ اسے کھا جاتی۔ لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اب حکم یہ ہے کہ انسان اگر صدقہ کرے گا تو وہ اپنے صدقے میں سے خود کھا سکتا، اپنی قربانی میں سے، عقیقے میں سے، نفلی صدقے میں سے کھا سکتا ہے۔ البتہ اگر نذر اور منت ہو تو اس میں سے انسان خود نہیں کھا سکتا، مستحقین کو دینا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا پہلی شریعتوں میں بھی یہ عبادت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ گزشتہ جمعے میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا، تو انہی میں ایک بڑا امتحان جب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے تھے
تو اللہ رب العزت کو ان کی ادا اور عمل پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی کا حکم دے دیا۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، اے اللہ کے رسول اس میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا فما الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی دمبے کے جسم پر جو اون ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے جو دمبے کے جسم پر ہے اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک یعنی 10 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل کیا۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، اور آپ نے عموماً 2 دمبے ذبح کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دمبے تھے اور دونوں سینگوں والے تھے، نہایت خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ تو حضور نے خود 10 سال تک یہ عمل جاری رکھا، اور آپ نے اپنی امت کو اتنی ترغیب دی کہ آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی تم میں گنجائش پائے قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے جو گنجائش پاتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، تو اس لیے یہ عمل نہایت اہمیت والا عمل ہے۔ انسان کوشش کرے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یوم نحر کے دن سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے وہ خون بہانا پسندیدہ ہے، یعنی قربانی کرنا 10 ذی الحجہ میں اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہ قربانی کا جانور اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا یقیناً جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید بیان فرمائی قربانی کے اس حکم کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے یقیناً میرا نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم نے کس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ عمل کیا، یعنی اللہ ارادوں پر مطلع ہے، نیت کو دیکھتا ہے، اس لیے انسان نیت صرف یہ رکھے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس عمل کو شعائر میں سے بیان فرمایا،
فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، یقیناً یہ اونٹ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پس یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ نہایت افضل عمل ہے۔ قرآن کریم نے یہاں لفظ بدن لایا ہے، بدن اونٹ کو کہتے ہیں، اور سورہ کوثر میں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ نحر اونٹ کو کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ گویا قرآن اشارہ کر رہا ہے اللہ کے نام پر اونٹ نحر کرو، یعنی اللہ کے نام پر سب سے بڑا جانور دو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے عمل کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نحر کی، جس میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے خود نحر کیے اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ ہمارے لیے آج ایک دمبا اور بھیڑ ذبح کرنا مشکل ہے۔ وجہ یہ کہ زندگی چونکہ مادیت میں گزر رہی ہے، اس لیے پیسے کے ساتھ محبت زیادہ ہو چکی ہے۔ رب کے نام پر دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں اتنی بڑی رقم لگ جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ مال جس نے دیا ہے اسی کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ مال تو تجھے تیرے رب نے دیا۔ انسان بڑا نادان ہے، جب اللہ مال دے دیتا ہے تو وہ گن گن کے رکھتا ہے، اس کو گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا اور انہیں ضرور بے ضرور حطامہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا، آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اپنے ہاتھوں سے نحر کر کے گویا آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کی قربانی کر دی۔ اس لیے حضرات محدثین نے نقطہ لکھا، آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ نے 63 اونٹوں کا نحر کیا، گویا آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ اللہ کے نام پہ نحر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے وسعت دی ہو اس عمل میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ قربانی کے عمل میں جہاں انسان کے لیے فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہیں یہ جانور انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کی گواہی کا ذریعہ بھی بنے گا، اور یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اب کون سا جانور انسان اللہ کے نام پر ذبح کرے؟ تو حدیث میں 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو بڑے جانوروں میں سے اگر کوئی کرے تو اونٹ یا اونٹنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کی عمر 5 سال ہو، اور اگر گائیں ہو، بھینس ہو، بیل ہو تو اس کی عمر 2 سال ہو، اور اگر بکرا یا دمبا ہو تو اس کی عمر 1 سال ہو۔ البتہ حدیث میں دمبے کے بارے میں یہ استثناء موجود ہے کہ اگر دمبا 6 مہینے سے زیادہ ہے لیکن اتنا فربا ہے کہ اسے سال کے دمبوں میں چھوڑو تو پہچان نہیں ہوتی کہ یہ سال کا ہے یا اس سے کم ہے، تو اگر وہ کم بھی ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ صرف دمبے کے لیے ہے، بکرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بکرے کے 1 دن بھی کم ہے سال سے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ صرف یہ استثناء دمبے کے لیے آیا ہے، اس لیے اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو اور فربا ہو، سال بھر کے دمبوں میں رکھا جائے تو پہچان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بقیہ اس سے بڑے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے، عموماً جو دانت دیکھے جاتے ہیں یہ دانت علامت ہے، علت نہیں ہے۔ علت 2 سال کا عرصہ ہے اور دانت اس کے لیے ایک نشانی ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی نے جانور اپنے گھر پہ پالا اور پورے 2 سال اس پر گزر گئے، اس کے اپنے گھر کا پلا ہوا جانور ہے، یا ایسا قابل اعتماد ثقہ آدمی ہے جو بیان کرتا ہے، متقی پرہیزگار دیانتدار ہے کہ اس پر پورے 2 سال گزر گئے، اگرچہ اس کے دانت نہ بھی آئے ہوں قربانی جائز ہے، اس لیے کہ اصل ہے 2 سال کا عرصہ گزر جانا۔
لیکن اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ آج کل عموماً بیچنے والوں کا ایمان کمزور ہے، دولت اور پیسے کی وجہ سے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اس لیے آج کے دور میں دانت دیکھنے چاہیے۔ چونکہ دانت ایک نشانی ہے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ جانور کے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے دانت دیکھنے کے بعد انسان جانور لے لے۔ لیکن میں نے ایک بات جو عرض کی کہ اگر کسی کے گھر کا پلا ہوا جانور ہو اور یقیناً اس پہ 2 سال پورے ہو گئے ہوں، دانت نہ بھی آئے ہوں، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ اگر آدمی جانور خریدے تو اس وقت دانت ضرور دیکھ لے، ان کے کہنے پر اعتماد نہ کرے۔ بس اوقات وہ جانور بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں اور 2 سال کا عرصہ پورا نہیں ہوا ہوتا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو جانور کے اندر حکم دیا تو اس کے اندر خوبصورت جانور ہو جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اگر کوئی بھی عیب موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک جانور ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں یا ایک کی بینائی نہیں تو قربانی نہیں ہوگی، یا بینائی ہے لیکن 1/3 سے کم، 1/3 سے کم اگر بینائی کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، 1/3 سے زیادہ اگر اس کی بینائی چلی گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ اس کے سامنے چارہ لے جایا جائے، ایک طرف سے چارہ لے کر جائیں، پھر دوسری طرف سے، تو پتہ چلا ایک آنکھ کی بینائی ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لے کر جائیں کہ وہ کتنی دیر پر متوجہ ہو رہا ہے، تو جتنی دیر پر متوجہ ہو رہا ہے وہاں نشان لگا دیا جائے کہ یہاں سے جانور متوجہ ہو رہا ہے۔ اب دوسری آنکھ کی طرف چارہ لایا جائے، پھر اس طرف سے اس کو متوجہ کریں، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بینائی کتنی کم ہے۔ تو اگر 1/3 سے کم ہوگی تو قربانی ہو جائے گی، 1/3 سے زیادہ کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ لنگڑا ہے اور وہ 3 پاؤں کا سہارا لیتا ہے، چوتھے کا سہارا بالکل نہیں لیتا، یا لیتا ہے لیکن اس پہ وزن بالکل نہیں ڈالتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے، وزن ڈالتا ہے لیکن ذرا لنگڑا کے چلتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ جانور اتنا کمزور ہے کہ وہ عیدگاہ تک نہیں جا سکتا، اپنی قربان گاہ کی جگہ تک نہیں جا سکتا، اتنا کمزور ہے، اسے دھکا دینا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے، تو ایسے کمزور جانور کی قربانی نہیں ہوگی کہ جو اس قدر لاغر ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہو، گودا تک ختم ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے سینگ اس کی جڑ سے اکھڑ گیا ہے، اگر بالکل جڑ سے اکھڑ گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر سینگ ٹوٹ گیا ہو، اوپر کا کنارہ ٹوٹ گیا یا اس سے زیادہ 1/3 ٹوٹ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ جانور کا کان یا جانور کی دم اگر یہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں، تو اندازہ لگایا جائے گا، پورے کان کے 3 حصے کیے جائیں گے، دم کے بھی 3 حصے ہوں گے، اگر ایک حصے سے کم ہے تو قربانی جائز ہے، ایک حصے سے زیادہ اگر کان یا دم کٹ گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کے منہ میں کوئی دانت بھی نہیں ہے اور وہ بالکل گھاس وغیرہ چبا ہی نہیں سکتا، اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے اسے بڑی اذیت اور تکلیف ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسا لاغر جانور بھی کہ جسے اتنی کھجلی ہو، اس قدر خارش ہو کہ اس کے اثرات اس کے گوشت تک منتقل ہو گئے ہوں، تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو، مؤنث ہے، مثلا بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اور اس کے جو تھن ہیں، اگر چھوٹے جانور کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو، بالکل ایک تھن خشک ہے، ایک ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور بڑا ہے جیسے گائے ہیں اور بھینس ہے، تو اس میں اس کے اگر 2 تھن خشک ہو گئے ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک تھن خشک ہے یا ایک تھن کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے، باقی تھن معمول پر ہیں، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 2 تھن خشک ہو گئے تو قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کا تھن اس طرح کٹا ہوا ہے اور اتنا زخمی ہے کہ اس سے اس کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا اور نہ ہی اس سے اس کا دودھ نکالا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال شریعت نے قربانی کے جانور میں 2 چیزوں کو رکھا ہے، نمبر 1 اس کے سارے اعضاء مکمل ہو، اور نمبر 2 اس میں خوبصورتی بھی ہو۔
یعنی دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر اس کے جسم کے کوئی اعضاء کم ہو رہے ہیں اور یا اس کی خوبصورتی پر نہایت فرق پڑ رہا ہے تو اس سے قربانی کے عمل پر فرق آتا ہے۔ اب یہ قربانی کس پر لازم ہوگی؟ صاحب نصاب آدمی پر لازم ہے۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس عید کی رات کو بھی مال آ گیا یا ان عید کے 3 دنوں میں بھی اس کے پاس مال آ گیا کہ جو نصاب کے برابر ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس میں ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ضرورت میں آ رہی ہے فبہا، ضرورت سے بڑھ کر جو چیز بھی ہوگی وہ زائد ہوگی۔ جیسے ایک آدمی کے گھر کا مکان رہائش کا یہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ اگر اس نے کرائے پر دیا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی استعمال میں یہ ضرورت کی ہے، اس کے علاوہ اگر اس نے کرائے پر دی ہے، بیچنے کی نیت ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ شریعت نے اس میں اعتبار سونے اور چاندی کے نصاب کا کیا ہے۔ چاندی کا نصاب بنتا ہے 52.5 تولے چاندی، اور 52.5 تولے چاندی کا نصاب آج کے دن تقریباً جو بنتا ہے، صبح میں نے جو ریٹ پوچھا ہے وہ بنتا ہے 78,256 روپے، یعنی تقریباً 78,000 روپے اگر کسی آدمی کے پاس ہیں تو اس آدمی پر قربانی لازم ہوگی۔ 78,000 روپے یا اس سے زیادہ اگر کسی آدمی کے پاس یہ رقم موجود ہے، گھر میں موجود ہے، بینک میں موجود ہے، اکاؤنٹ میں موجود ہے، مال تجارت کی صورت میں موجود ہے، گاڑی بنگلہ مکان کی صورت میں موجود ہے، اس پر قربانی لازم۔ تو اکثر تقریباً اتنی رقم ہر چوتھے 5ویں آدمی کے پاس ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، لیکن عموماً لوگ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کسی طرح شریعت سے بچیں تو کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم لازم نہ ہو جائے، اس لیے ہیلے بہانے کر کے کوئی بولتا ہے جی قرض ہو گیا، حالات اس طرح ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں آخر انسان کو جو نظر آتی ہیں وہ دین کے معاملے میں کیوں نظر آتی ہیں؟ یعنی جہاں پر بات آتی ہے تو انسان اسلام کا حکم آئے تو پھر ایسی حجتیں کیوں پیش کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کو کبھی ہم قربان نہیں کرتے۔ 1 لاکھ کا موبائل لیں گے، کبھی نہیں سوچا 30,000 سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، باقی چلو میں قربانی کے عمل میں ڈال دوں۔ اپنی خواہش کو قربان کرنے کی باری آئے گی، وہاں نہیں کریں گے، دین کے حکم کو قربان کریں گے۔ 3 ہزار روپے کا سوٹ پہنیں گے، 70 لاکھ روپے کے گھر کی تعمیرات میں خرچ کر دیں گے، 25 سے 30 لاکھ روپے کی گاڑی استعمال کریں گے، ہر سال نیا موبائل آئے گا تو وہ نیا موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے بچوں کے پاس ہوگا، شادی کا موقع آئے گا، 6 قسم کی ڈشیں کھانے کی پکیں گی، سب سے مہنگا ہال بک ہوگا، بارات کے اندر 20 قسم کی گاڑیاں جا رہی ہوں گی، لوگوں کو بتانے کے لیے 10 12 تولے یہ مہر میں سونا رکھے گا، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے گھر کی زیب و زینت پہ ہزاروں روپے لگا دے گا، لیکن جب بات 18-20 ہزار روپے اللہ کے نام پر دینے کی باری آئے تو جی میرے اوپر بڑا قرض ہے، میرے حالات اس قسم کے، پریشانیاں اتنی ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ اللہ توفیق نہیں دیتا، اصل بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ ہر ایک کو نیک کام کرنے کی، عبادت کی توفیق نہیں دیتا، ورنہ انسان کی کیا مجال ہے وہ نہ کرے۔ رب العالمین نہیں چاہتا یہ سنت ابراہیمی پر عمل کر دے، یہ امام الانبیاء کے طریقے پر عمل کر دے، خون کا قطرہ گرے اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو زندگی چونکہ فسق و فجور میں گزرتی ہے اس لیے عبادت کرنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے، زندگی چونکہ مال جمع کرنے پہ لگ جاتی ہے اس لیے چند روپے خرچ کرتے وقت اس کی جان جاتی ہے، اور ایسا مال اسے بھی نصیب نہیں ہوتا، اولاد بعد میں عیاشی کرتی ہے اور حساب اس نے دینا ہوتا ہے۔ مال تو سوال اس سے ہوگا این اکتسبہ، کمایا کہاں سے تھا اور اس مال کو کہاں تو نے خرچ کیا تھا؟ اس لیے اللہ نے دیا ہے، سال میں ایک موقع آتا ہے انسان اچھی سے اچھی چیز اللہ کے نام پر دے۔ حضرات صحابہ اکرام میں یہ بات تھی، اللہ کے نام پر دینے کی باری ہوتی تھی، سب سے بہترین چیز رب العالمین کے نام پر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔
قرآن کی آیت اتری، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی سب سے بہترین اور پسندیدہ چیز خرچ کرو، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اپنا باغ ہے، جو کھجور کا باغ ہے جس میں 600 درخت تھے کھجور کے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہو، یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ یعنی ایک قرآن کی ایک آیت سنی ہے اور اپنا سب سے قیمتی باغ، اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ کھجور کا درخت ہوتا تھا، اور انہوں نے ایک آیت سن کر وہ پورا باغ اللہ کے نام پر دے دیا۔ قرآن کریم کی جب یہی آیت نازل ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تفسیر طبری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا بہترین چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ میرا گھوڑا ہے، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے یہ گھوڑا اللہ کے نام پر وقف کر دیا، یہ گھوڑا میں نے جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہ گھوڑا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ قرآن کی یہی آیت اتری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پسندیدہ چیز میرے نام پہ خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسند میری وہ زمین ہے جو خیبر میں مجھے مال غنیمت میں ملی تھی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے وہ زمین اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ یعنی واقعہ سنانے کا مقصد صحابہ اکرام کا کیا ایمان ہوتا تھا، قرآن کی ایک آیت سن لیتے، جو کچھ ہوتا رب کے نام پہ خرچ کر دیتے تھے۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ پورا سال جمع کرتا ہے۔ ہم شادیوں کے لیے جمع کر سکتے ہیں، مکانات بنانے کے لیے جمع کر سکتے ہیں، رسم و رواج کے لیے جمع کر سکتے ہیں، گاڑی بنگلہ مکان موبائل کے لیے جمع کر سکتے ہیں، رب کے نام پر دینے کے لیے کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر آخر یہ مال بھی تو نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مصیبت سامنے آ جاتی ہے، کبھی بیٹا یا بیٹی مال لے کر گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ سامنے پیش آ جاتا ہے، کبھی سیلاب اور زلزلے کے مال نظر ہو جاتا ہے، کبھی مال اپنے ہی لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی شریک مال پہ قبضہ کر دیتا ہے، کبھی مال میں عیب نکل آتا ہے، خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ بتاتا ضرور ہے لیکن بندہ سمجھتا نہیں، اس لیے جو کچھ دیا یہ میرے رب کی عطا ہے۔ جب ایسا موقع آئے انسان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اس کے لیے مال شروع سال سے ہی وہ جمع کرے۔ اگر کوئی سال میں مہینے میں 2,000 روپے بھی جمع کرتا ہے، 12 مہینوں میں 24,000 روپے بن جاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ قربانی میں اپنا حصہ وہ ڈال سکتا ہے۔ ملتان کے اندر ایک عورت تھی، محاسن اسلام میں اس کا واقعہ چھپا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی، نہایت تنگ دست ہے، شوہر اس کا غریب تھا، مزدوری کرنے والا، اور یہ عورت اب دن بھر میں کپڑے سلائی کرتی، جو پیسے بنتے اسے جمع کرتی، سلائی کرتی، جو پیسے ہوتے جمع کرتی رہی۔ 11 سال تک اس نے پیسے جوڑ کر جمع کر کے اتنی رقم پوری ہو گئی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ پھر حج کے لیے گئی۔ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ محنت کرنا شروع کرتا ہے، رب العالمین پھر خود نتائج آگے بنا دیتا ہے۔ اللہ تو انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، ہماری چونکہ نیتوں میں فتور ہوتا ہے اس لیے توفیق نہیں ملتی۔ جس کی نیت سچی ہو، رب العالمین خزانوں کا مالک ہے، وہ زمین آسمان کے خزانے تو اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ دیکھتا ہے بندہ اگر صدق نیت رکھتا ہے، رب العالمین 1 درہم میں اسے حج کرا کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فرمایا حضرت لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، لیکن میں بڑا غریب اور تنگ دست آدمی ہوں، جا نہیں سکتا، میری وسعت نہیں، لیکن جب یہ حج کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں، سامان بھی نہیں، جا بھی نہیں سکتا، برداشت بھی نہیں ہوتا، آپ دعا کرو اللہ رب العزت میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت جنید نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم تھا، انہوں نے 1 درہم نکالا، اس کو دے دیا، فرمایا اللہ تیرے اس 1 درہم میں برکت ڈالے،
جہاں سے یہ قافلے روانہ ہوتے ہیں اس راستے میں چلا جا، وہاں کھڑا ہو جا، ذکر کرتا رہے، اللہ تیرے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اب جہاں سے قافلے حج کے لیے جاتے تھے یہ شخص وہاں چلا گیا، جیب میں صرف 1 درہم ہے بس۔ قافلے وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، یہ کھڑا ہوا تھا، ایک قافلہ وہاں پہ ٹھہرا، انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھئی کیوں کھڑے ہو؟ کہا میرے حج کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک سواری زائد ہے، ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا، اچانک اس کی کوئی ضرورت پیش آئی، اس نے انکار کر دیا تو اس نے جانے سے وہ رہ گیا، تو اس کی سواری ہمارے پاس ہے، اگر آپ جانا چاہو تو بیٹھ جاؤ۔ اب یہ کہتے میں خوش ہو گیا کہ اللہ نے سواری کا انتظام کر دیا، سواری پر میں بیٹھ گیا۔ کہا بھی یہ قافلہ چلتا گیا، جہاں یہ ٹھہرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے یہ مہمان ہیں، وہ میرا اکرام کرتے ہیں۔ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے نا، دل تو رب العالمین کے قبضے میں ہے، جب وہ پلٹتا ہے تو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو رب العالمین نے قافلے والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ جب انہوں نے دیکھا بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، جہاں ٹھہرتے کھانے کا وقت ہوتا اسے ساتھ کھانا کھلاتے، جہاں ناشتے کا وقت ہوتا ساتھ ناشتہ کراتے۔ یہ کہتے ہم چلتے گئے، چلتے چلتے حرم پہنچ گئے۔ جب وہاں الحمدللہ حج کے دن آئے، میں نے حج بھی کر دیا، پھر وہاں سے مدینہ گئے تو یہ خرچہ سارے قافلے والے برداشت کرتے، ہر ایک خوش ہوتا کہ اللہ کے راستے کا سفر ہے اور یہ مہمان ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ پہ اللہ ڈبل دیتا ہے، ہر ایک خوشی سے اس پہ خرچ کرتا۔ کہتے ہیں جب مدینہ پہنچا تو وہاں یہ حجاج کرام خریداری کرنے لگے، اپنے لیے کھجوریں خرید رہے تھے، تو مجھے کسی نے کہا آپ بھی خریدو جتنی آپ کو چاہیے، میں نے خریداری کر دی، اس نے میری طرف سے پیسے دے دیے۔ جب ہم دوبارہ بیت اللہ آئے، وہاں چند لوگوں نے ضرورت کا سامان لیا، مجھ سے کہا آپ کو چاہیے لے لو، میں نے لیا، انہوں نے میری طرف سے وہ بھی دے دیا۔ فرمایا یہاں تک کہ میرا حج مکمل ہو گیا، اب میں دوبارہ اسی سواری پر بیٹھا ہوں، اسی قافلے والوں کے ساتھ آیا، جہاں سے میں چلا تھا وہیں آ کر انہوں نے مجھے واپس وہیں لوٹا دیا۔ یہ وہیں سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جیب سے وہ 1 درہم نکالا۔ فرمایا حضرت آپ نے کیسا بابرکت درہم دیا تھا، حج پہ چلا بھی گیا، حج سے واپس بھی لوٹ آیا اور وہ درہم اب تک میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین جب اسباب پیدا فرماتا ہے تو یوں اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حج بھی کروا دیا اور واپس بھی لوٹا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، انسان اگر اس سال نہ کر سکا کوئی ساتھی تو کوشش ہو کہ آئندہ سالوں میں وہ اس وقت سے ہی اپنا مال جمع کرنا شروع کر دے، تاکہ آنے والے سال میں اللہ اسے توفیق دے دے اور اس عمل میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے۔ قربانی کا عمل شریعت میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے۔ شریعت نے اس بارے میں کوئی پابندی انسان پہ نہیں رکھی ہے کہ انسان اس کا گوشت خود استعمال کرے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے اس کے کرے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔